شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت کے عملیات میں مایوس لوگوں کے لیے یا بدو کا خاص وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ صلاحیت اور بہت ہی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ناممکن مسئلے بھی اس وظیفے کی بدولت ممکن میں بدل جاتے ہیں، بہت ہی آسانی سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یا بدو عملیات کی بنیاد ہے، اور یہ ایک ایسا قیمتی راز ہے کہ آج تک جس انسان نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے تو الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ مزاجی محبت کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ وظیفہ یا بدو کا ہے۔ تصوف صوفیہ سے ہٹ کر عملیات کے 99% جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو یا بدو کا وظیفہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مزاجی محبت میں کسی انسان کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، اس سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن سامنے والا شخص بالکل بھی توجہ نہیں دیتا، بالکل ہی آپ کو اگنور کرتا رہتا ہے، اور وہ شخص آپ کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا، چاہے آپ اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، پھر بھی وہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان کے اگر معاملات درست نہیں، ان کے تعلقات آپس میں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، شدید قسم کی نفرتیں چل رہی ہیں، تو ایسے معاملات کے لیے بھی اگر یا بدو کا وظیفہ کیا جائے تو یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا، اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وظائف یا اعمال جتنے بھی ہیں، بہتر یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ پڑھے جائیں، کیونکہ اجازت میں برکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو شخص کسی کی نگرانی میں کسی کی اجازت سے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، تو لہذا اس کی اجازت کے لیے سبحان اللہ کمنٹس میں لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ اچھا، اس کے بھی مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں۔ یا بدو کا یہ جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے۔ آپ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس انسان کو جو آپ کے سامنے ہے، حاضر ہے، اسے کھلا سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، اور بار بار کھلانا چاہیں پلانا چاہیں بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص حاضر نہیں، غائب ہے یعنی دور ہے، تو ایسی صورتحال کے لیے آپ غائبانہ تصور کر کے دم بھی کر سکتے ہو، پھونک بھی سکتے ہو، اور بار بار اس وظیفے کو اگر کریں، جتنا زیادہ کر کے اس کے چہرے پر پھونک دیں تو اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، جو آپ کی باتوں میں نہیں آتا، جو آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، جس کی نیت سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سفید کاغذ میں اس کا نام لکھیں، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے جو ہے آپ نے یا بدو یا بدو یا بدو 4 مرتبہ یا بدو آپ نے لکھنا ہے، بیچ میں اس انسان کا نام ہو، اور اس کاغذ پر یا بدو کا یہ ورد جو یہ پڑھائی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی ہی تعداد میں دم کر کے اس پرچی کو اپنے جیب میں رکھ دیں یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، تو انشاءاللہ اس چیز سے بھی بہت ہی زیادہ گہرا اثر پڑے گا اس انسان کے دل و دماغ میں، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آتا چلا جائے گا، اور فوراً اس کا دماغ درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس کی یا بدو کی جو تسبیح بتائی جا رہی ہے وہ 10 تسبیحاں ہیں، یعنی 100 والی 10 تسبیحاں، 1000 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہوگا۔ 1000 مرتبہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی نشست پر بیٹھ کر، چاہے کسی بھی ٹائم آپ بیٹھیں، لیکن بشرط ایک ہی جگہ پر آپ نے ایک ہی نشست پر یہ پڑھائی مکمل کرنی ہوگی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھ کر، اگر غیبانہ تصور سے پھونکنا چاہیں، دم کریں تو بھی اس کی اجازت ہے، یا یہی پڑھائی 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں، اور وہ پانی میں یا گڑ چینی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس انسان کو کھلائیں پلائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر آپ پرچی پر وہ کاغذ پر جو نام لکھیں گے تو وہ بھی اپنے سامنے رکھیں، 1000 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد ہی اس پر پھونک دیں، اس کے بعد اس کاغذ کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ پڑھائی کی دنوں کی تعداد یہ ہے کہ یہ 1 دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، 3 دن بلا ناغہ بھی کیا جا سکتا ہے، 7 دن بلا ناغہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ایک ہی دن میں یا 3 دن میں فائدہ ضرور پر ضرور سامنے آئے گا، یقیناً آئے گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔
اگر البتہ کوئی شخص 3 سے 7 دن تک بھی کرنا چاہے تو بھی اس کی اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ یہ مکمل طریقہ کار آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یقیناً جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا۔ وظائف یا اعمال قبول نہ ہونے کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ لوگ ناجائز غلط طریقے سے کرتے ہیں، گناہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ان وظائف کو کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہے ہیں، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو کرنے کے بعد دل میں ایک یقین رکھیں، ایک پکا عزم بنا کر رکھیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے یقیناً وہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ہے، قرآن پاک کی آیات میں سے ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یقین کی شکل میں بنا کر رکھیں گے تو یقیناً فائدہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر بے دلا پڑھیں گے کہ پتہ نہیں کامیاب ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے لیے کوئی وظیفہ کارگر ثابت ہوتا ہے اور کوئی وظیفہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو بھی کرنے سے پہلے نیت کا صحیح سے جائزہ لیں اور ایک جگہ بیٹھ کر تنہائی میں، خلوت میں اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف ہو جائیں، عبادات کریں۔ پہلے تو استغفار کریں، دعا کریں اچھے طریقے سے، اس کے بعد جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ 3-7 دن کرنے کی آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک ہی دن میں آپ کا، ایک ہی نشست میں آپ کا کام بنتا چلا جائے گا۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو انسان یہ وظائف، یہ اعمال کرے اللہ ان کے معاملات میں ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔